جو حضرت علی کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حضرت علی مٹی پہ سو رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز دیکھی اور کہا اے ابو تراب چلو۔ ابو تراب جب کہا مطلب مٹی والے جو کہ مٹی پہ سو رہے تھے، تو حضرت علی کی یہ کنیت جو ہے غالب آ گئی ادھر کی، اتنی غالب آ گئی کہ لوگ بہت سارے ابو تراب کے نام سے آپ کو پہچانتے تھے۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے بیٹے ہوئے حسن رضی اللہ عنہ، تو پھر آپ کی کنیت جو ابو الحسن کہے گی اور ابو الحسن کے نام سے بھی آپ مشہور ہو یاد رکھیں۔ تو آپ کی دو کنیتیں رہی ایک طرح سے ابو تراب، جو ایک اللہ کے رسول نے دی تھی، تو اس سے پتہ چلا کنیت کے لیے بیٹا ہونا یا اولاد ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اور وہ کوئی ضروری نہیں، اور یہ آپ کی مشہور اور معروف کنیت ہے یاد رکھیں۔ دوسری کنیت جو ہے بیٹے کے نام سے آپ کی پڑی ابو الحسن جو ہے، کیونکہ آپ کے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ تھے، اسے چھوٹے حسین رضی اللہ عنہ تھے، اور اس کے بعد جو ہے تیسرے بیٹے آپ کے تھے یاد رکھیے، اور یہ تینوں یاد رکھیے صحابی کا درجہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں کہ دو آپ کے کنیتیں تھی اور دو آپ کے لقب تھے۔ پہلا لقب آپ کا جو بہت مشہور اور معروف تھا یاد رکھیے وہ تھا مرتضیٰ، اور دوسرا لقب آپ کا یاد رکھیے جو مشہور تھا وہ تھا حیدر یاد رکھیے، ٹھیک ہے، جو کہ ایک شعر تھا، اور ہم سب جانتے ہیں خیبر کا جو واقعہ ہوا، قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا، کافی لمبا عرصہ ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنا جھنڈا علم ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لمبا واقعہ بہرحال۔ تو اس کے اندر جو ان کے طرف سے یہودیوں کی طرف سے لڑنے آیا تھا، وہ ایک یہودی بہت بڑا سورما تیسمار خان تھا، اور اس نے آ کے کچھ اشعار پڑھے، علی رضی اللہ عنہ نے بھی اشعار پڑھ کے اس کو اشعار میں جواب دیا۔ تو حیدر کہتے ہیں ایک شیر کو جو دہاڑ مارتا یا کسی کے جسے کہیں گے حملہ کرنے کے لیے یا اپنے شکار کو دبوچنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو علی رضی اللہ عنہ نے بھی ایک اشعار پڑھے جو کہ عربوں میں طریقہ تھا جوش لانے کا، ابھار لانے کا، اور اس میں آپ نے آپ کو آپ نے حیدر کہا تھا یاد رکھیے، تو اسی نام سے آپ مشہور بھی ہیں۔ تو مرتضیٰ بھی ایک آپ کا لقب ہے، حیدر بھی آپ کا ایک لقب ہے، تو دو کنیتیں ہیں اور دو لقب سے بہرحال علی رضی اللہ عنہ جو مشہور ہے یاد رکھیے۔ آپ نے تمام غزوات میں حصہ لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ رہے، روزے صوم اور صلات آپ نے آپ کی دیکھی، آپ بہت زیادہ سنت کے پابند اللہ کے رسول کے طریقے پہ جیسا آپ نے کیا کرنا چاہتے تھے، علوم اور فن میں تو بہرحال آپ بہت ماہر تھے، اور دین کا علم بہت زیادہ رکھتے تھے، اور ایک بہت ہی مشہور اور معروف قاضی بھی تھے آپ یاد رکھیں، چونکہ دین کا علم تھا اور کوئی بھی مسئلہ آپ کے پاس آتا آپ اس کو یوں ہی حل کر دیا کرتے، یہ آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے خود وہ اپنے بارے میں فرماتے اور کہتے ہیں کہ تم مجھ سے قرآن مجید سیکھ لیا کرو، ٹھیک ہے، اور مجھ سے سوال کیا کرو، کیونکہ میں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جانتا ہوں کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی تھی، یا کس رات نازل ہوئی تھی، یا کس میدان میں نازل ہوئی تھی۔ مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے فصاحت اور بلاغت سے آراستہ کیا۔ خود اپنے بارے میں کہتے تھے لوگوں مجھ سے قرآن کا علم حاصل کر لیا کرو، میں اس کے بارے میں سب جانتا ہوں، کب اتری، کہاں اتری، کیوں اتری، کس کے لیے اتری تھی۔